جھوٹ بولنے والے انسان کو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے: منہ کو ڈھانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھیں رگڑنا، کان پکڑنا، منہ میں انگلی ڈالنا۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: مستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہے: انتہا درجے کی سستی، محنت سے دل چرانا، اللہ سے نا امید ہونا، چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنے قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور استاد کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے غربت کی۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ جلال الدین محمد رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی حرام ہے؟ تو رومی نے جواب دیا: امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ علیحدہ رہ کر عزت کی بقا کا دنیا سے مزہ حاصل کرو۔ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، نفرت، محبت۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپردار کر دیا ہو۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر الف تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے، ہر چیز اپنی رانائی کھو دیتی ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی میں غربت ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنوں تمہیں جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوشی اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔
आप जिंदगी में सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि एक अच्छा इंसान बने। मोमबत्ती की तरह जलना आसान नहीं है, दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। दुनिया में रहते हुए हमेशा दो चीजें खामोशी से करो, एक मेहनत और दूसरी इबादत। जिससे तकदीर पर भरोसा होता है वो आने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। खाना हो या इज्जत, किसी को हद से ज्यादा दो तो वो कदर नहीं करता। जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। बेहतरीन दिन हासिल करने के लिए बदतरीन दिनों से लड़ना पड़ता है। झूठ बोलने वाले इंसान को उन अलामात से पहचाना जा सकता है: मुंह को ढांपना, नाक को छूना, सर हिलाना, आंखें रगड़ना, कान पकड़ना, मुंह में उंगली डालना। गरीबी इंसान पर चार चीजों की वजह से आती है: मस्ती, ऐशो आराम, लापरवाही और सख्तियां बर्दाश्त करने की कमी। इंसान के रिस्क में रुकावट चार वजूहात की बना पर आती है: इंतहा दर्जे की सस्ती, मेहनत से दिल चरना, अल्लाह से नाउम्मीद होना, छोटा काम करने में शर्म महसूस करना। 6 चीजों की शिकायत कभी मत करना: अपने किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, भूलकर भी अपने माँ बाप और उस्ताद की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की, सब कुछ होते हुए भी अपने गुर्बत की। इंसान को 5 चीजें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, सस्ती और काम टालने की आदत। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जड़ी हुई है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा करता है, मगर फिर भी इंसान दूसरों के दर्द को नहीं समझता। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे खिलाफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो इस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हो इस दिन सब्र करना। न करो, खोई हुई चीज किसी दूसरी सूरत में वापस मिल जाती है। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जबान की मिठास खत्म करता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है, बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। जलाल अल-दीन मोहम्मद रूमी से किसी ने पूछा कौन सी मौसीकी हराम है, तो रूमी ने जवाब दिया, अमीरों के बर्तनों में चम्मच की वो खनक जो गरीब और भूखे के कानों तक पहुंचती है। अलहदा रहकर इज्जत की बका का दुनिया से मजा हासिल करो। जलाल अल-दीन रूमी से किसी ने पूछा जहर क्या है, फरमाया हर वो चीज जो हमारी जरूरियात से ज्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, इक्तिदार, दौलत, भूख, लालच, नफरत, मोहब्बत। जो तुमसे ताल्लुक रखना पसंद ना करता हो इसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। वक्त कभी लूट कर नहीं आता, वक्त समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सफरदाल कर दिया हो। इंसान 3 चीजें कभी नहीं भूलता: अपना टूटा हुआ मान, ला हासिल दुआ और बेइंतहा मोहब्बत। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर अलिफ, तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब खामोशी होता। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। हकीकी इश्क हो या मजाजी, दोनों में शिर्क की गुंजाइश नहीं होती। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है तो नहर की तलाश ना कर।
परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। हकीकी सुकून सिर्फ इस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लो लगाते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, हर चीज अपनी रानाई खो देती है। खामोशियां सुनना सीखो, इनमें सिर्फ सच होता है। इंसान की जिंदगी के बदतरीन वक्तों में सबसे बुरा वक्त जवानी में गुर्बत है। इन लोगों के लिए कामयाब बनूं तुम्हें जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। खुशी इखलाकी वो वाहिद चीज है जिसकी बना पर लोग दूसरों की याददाश्त में जिंदा रहते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी किस्मत से कभी खुद से। हर शख्स अपनी खामी को खूबी में बदल सकता है। आप जिंदगी में सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि एक अच्छा इंसान बने। मोमबत्ती की तरह जलना आसान नहीं है, दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। दुनिया में रहते हुए हमेशा दो चीजें खामोशी से करो, एक मेहनत और दूसरी इबादत। जिससे तकदीर पर भरोसा होता है वो आने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हर अमल पलट कर आता है। खाना हो या इज्जत, किसी को हद से ज्यादा दो तो वो कदर नहीं करता। जो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। बेहतरीन दिन हासिल करने के लिए बदतरीन दिनों से लड़ना पड़ता है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है। 6 मिनट की मुख्तसर नींद से याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। इंसान सोए बगैर 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। नींद इंसान के लिए खाने से ज्यादा जरूरी है। जो दोगे वही लूट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। खाने के साथ चाय या कॉफी का एक कप खाने से हासिल होने वाली ग़िज़ाइयत को आधा कर देता है। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। जूती इंसान की शख्सियत का अहम हिस्सा हैं। लोग आपको आपके जूतों से जज करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहनें। अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। अगर आपको किसी बात की वजह से नींद नहीं आ रही तो उठाएं और वही बात डायरी में लिखें, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। 4 गलतियों से हमेशा बच्चों। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। इंसानी दिल रोज़ाना इतनी एनर्जी पैदा करता है जिससे एक ट्रक को 20 मील तक चलाया जा सकता है। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो, मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे अपनाने में 66 दिन लगते हैं। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। पानी के नज़दीक रहना इंसान को खुशी और सुकून अता करता है और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करता है। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। बात करते वक्त अपनी टांगों आहाते ओहे को मुसलसल हरकत देने का मतलब है कि आप कन्फ्यूजन का शिकार है। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकटियर इंसान के मुंह में पाए जाते हैं। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। जब आप छींकते हैं तो आप 1 मिली सेकेंड के लिए मर जाते हैं। कादर्क है, इज्जत वही देगा जो खुद इज्जत के लायक होगा।
दुरुस्त कपड़ों का इंतखाब इंसान को परेशानी और उदासी से बचाता है। दुनिया को जीतना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर का बाइस बनता है। मुआशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। बाएं हाथ वाले लोग दुनिया की आबादी का तकरीबन 12% है। जब आप किसी पर अंधा एतमाद करते हैं तो आप साबित कर देते हैं कि आप वाकई में अंधे हैं। पढ़ी हुई बातें ज़हन अक्सर भूल जाता है, लेकिन सुनी हुई बातें कभी नहीं भूलता। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। अगर आप सोचते सोचते सो जाएं तो नींद के दरमियान भी आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और जागने के बाद भी आप थके हुए होंगे। जिंदगी में दो लोगों पर कभी तबसरा ना करो, जिनको चुन लो और जिनको छोड़ दो। इंसान अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोने में गुजार देता है। इंसान को इसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। एक रिसर्च के मुताबिक खुशी पैसा खर्च करने से मिलती है, पैसा महफूज करने से नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे ना बनूं, अपनी इज्जत ही खो दोगे। नफ्सियात के मुताबिक रात को नींद न आने का मतलब है कि आपका जहन ऐसी सोचों में मुब्तला है जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात से है। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। जो लोग हर वक्त खामोश रहते हैं वो एहसास कमतरी और शर्मीलेपन के शिकार हैं। अजीम हैं वो लोग जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करने का फ़न रखते हैं। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं उनकी उम्र बाकी लोगों की निस्बत घटती चली जाती है। जो लोग हर वक्त सोचते रहते हैं वो नफ्सियाती तौर पर किसी परेशानी में मुब्तला है। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं। अक्लमंद शख्स की सबसे बेहतरीन आदत यह है कि वो ज़रूरत दलील के बगैर बात नहीं करते। हंसना इंसान के जिस्म में नुकसानदेह बीमारियों से लड़ता है। अपनी सोच को जंग न लगने देना, बड़े ख्यालों, किताबों और बड़े लोगों से मुलाकातें करते रहना। तुम्हारी तन्हाई तुम्हें जिस तरफ माइल करती है बस वही तुम्हारे अंदर की हकीकत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने राज अपने तक ही महदूद रखो, ख़ास तौर पर 3 लोगों को अपना राज कभी मत बताना। औरत को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल और ज़बान के बीच फासला बहुत कम होता है, इसलिए वो राज को महफूज रखना चाहे भी तो नहीं रख पाती। बेवकूफ़ दोस्त को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं कर सकता और वो कभी भी कहीं भी बोल सकता है। किसी भी झूठे इंसान को जो हमेशा झूठ का सहारा लेता है, ऐसे शख्स को कभी अपना राज ना बताना। इन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, इससे ज़रूर मुआफ़ी मांगो। जिसे तुम चाहते हो इसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और इससे कभी कुछ न छुपा जो तुम पर एतबार करता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई ज़ात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूसरी बात, अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज़ से ना डरना कि कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे।
تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہاری لیے بہترین رشتہ ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جس کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا ڈال کے اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملو دے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اپنی 5 چیزیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنی کامیابی کا راز۔ اگر آپ اپنی کامیابی کا راز کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ بھی یہی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ آپ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے انہیں صحیح نہیں بتایا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کامیابی کا راز کسی کو مت بتائیں۔
اپنے مسائل کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنے مسائل کو بانٹنے سے ہمیں اپنا بوجھ ہلکا اور کم محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ در حقیقت 70% لوگ آپ کے مسائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور 10% واقعی پرواہ کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اپنے مسائل بتانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ اپنے خواب کسی سے شیئر نہ کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں اپنے اہداف اور خواب پہلے ہی طے کر لیے ہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اپنے تک ہی محدود رکھیں، کیونکہ ان کو شیئر کرنے سے آپ کے نقطہ نظر اور آپ کے مقصد پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ اس پر الجھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ آدر کے کہ ہم دوسروں سے ایک جیسا مشورہ رائے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کا نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ کتنا کماتے ہیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ آپ کی آمدنی یقینی طور پر ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کو واقف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے خاندانی مسائل کسی سے شیئر نہ کریں۔ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس میں مسائل نہ ہوں۔ کچھ میں بڑے مسائل ہیں تو کچھ میں چھوٹے، لیکن اجنبیوں کے ساتھ شیئر کرنے سے وہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو ان مسائل کے بارے میں اپنے خاندان کے افراد سے بات کرنی چاہیے۔ ان مسائل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے ان مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے انسان کو ان علامات سے پہچانا جا سکتا ہے: منہ کو ڈھانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھیں رگڑنا، کان پکڑنا، منہ میں انگلی ڈالنا۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: مستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہے: انتہا درجے کی سستی، محنت سے دل چرانا، اللہ سے نا امید ہونا، چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنے قسمت کی، اولاد کے سامنے، اپنے بڑوں کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور استاد کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے غربت کی۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ جلال الدین محمد رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی حرام ہے؟ تو رومی نے جواب دیا: امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ علیحدہ رہ کر عزت کی بقا کا دنیا سے مزہ حاصل کرو۔ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، نفرت، محبت۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔
ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپردال کر دیا ہو۔ انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر الف تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ حقیقی عشق ہو یا مجازی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے، ہر چیز اپنی رانائی کھو دیتی ہے۔ خاموشیاں سننا سیکھو، ان میں صرف سچ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی میں غربت ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنوں تمہیں جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوشی اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے کبھی خود سے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔ آپ زندگی میں سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ عقلمند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو گدھا بناتے ہیں تو آپ پر سوار ہونے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ کتے کبھی کبھی کاٹتے ہیں لیکن لوگ ہر وقت اپنی تکلیف دہ باتوں سے کاٹتے ہیں۔ اس وقت تک کسی مگر مچھ کی تذلیل نہ کریں جب تک کہ آپ دریا کو عبور نہ کر لیں۔ غصہ کرنا دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی توہین کر رہے ہیں۔ کیا آپ ہمیشہ ہی ایسے بے وقوف ہیں
یا آج آپ کوئی خاص کوشش کر رہے ہیں؟ بھیتر میں کھڑ الف ہونا آسان ہے، لیکن اکیلے کھڑے ہونے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی رسی کے سرے پر پہنچ جائیں تو اس میں گرا باندھیں اور لٹک جائیں۔ دنیا کی بہترین اور خوبصورت چیزیں نہ دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی چھوٹی جا سکتی ہیں۔ انہیں دل سے محسوس کرنا چاہیے۔ آپ کے سر میں دماغ ہے، آپ کے پاؤں میں جوتے ہیں، آپ اپنے لیے کسی بھی سمت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بہترین انتقام معاف کرنا ہے۔ مسکراتے رہیں، کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کامیابی عام طور پر ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کی تلاش میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو کسی پر تھوکنے سے پہلے اسے ضرور چکھو۔ کامیاب لوگ وہ کرتے ہیں جو ناکام لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں اکیلا دنیا کو نہیں بدل سکتا، لیکن میں پانی کے پار پتھر پھینک سکتا ہوں تاکہ بہت سی لہریں پیدا ہو سکیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں۔ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ آدھا تو کر چکے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کرو، کیوں کچھ بھی انہیں اتنا پریشان نہیں کرتا۔ جب سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہو تو آدرک ہے کہ ہوائی جہاز ہوا کے خلاف ٹیک آف کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے خواب نہیں جی رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے خوف کو جی رہے ہیں۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اپنے لیے بہائے جانے والے آنسو کمزوری کے آنسو ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہائے جانے والے آنسو طاقت کی نشانی ہے۔ اگر آپ گالیاں دیں گے تو آپ بھی سنیں گے۔ محبت کے بغیر زندگی پھل کے بغیر درخت کی طرح ہے۔ اگر ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو کچھ غلط ہے۔ خود کو چوکنار کرنے کے لیے کم از کم ایک دشمن ضرور تلاش کرے۔ چھوٹی چیزوں سے لطف اٹھائیں، ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیزیں تھیں۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ زندگی بنانا بھول جائیں۔ اگر آپ خود ہی اپنے آپ کو گدھا بناتے ہیں تو آپ پر سوار ہونے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوگا۔ کتے کبھی کبھی کاٹتے ہیں، لیکن لوگ ہر وقت اپنی تکلیف دہ باتوں سے کاٹتے ہیں۔ اس وقت تک کسی مگرمچھ کی تذلیل نہ کریں جب تک کہ آپ دریا کو عبور نہ کر لیں۔ غصہ کرنا دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی توہین کر رہے ہیں۔ کیا آپ ہمیشہ ہی ایسے بے وقوف ہیں یا آج آپ کوئی خاص کوشش کر رہے ہیں؟ بھیتر میں کھڑ الف ہونا آسان ہے، لیکن اکیلے کھڑے ہونے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی رسی کے سرے پر پہنچ جائیں تو اس میں گرا باندھیں اور لٹک جائیں۔ دنیا کی بہترین اور خوبصورت چیزیں نہ دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ ہی چھوٹی جا سکتی ہیں۔ انہیں دل سے محسوس کرنا چاہیے۔ آپ کے سر میں دماغ ہے، آپ کے پاؤں میں جوتے ہیں، آپ اپنے لیے کسی بھی سمت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بہترین انتقام معاف کرنا ہے۔ مسکراتے رہیں، کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کامیابی عام طور پر ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کی تلاش میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو کسی پر تھوکنے سے پہلے اسے ضرور چکھو۔ کامیاب لوگ وہ کرتے ہیں جو ناکام لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں اکیلا دنیا کو نہیں بدل سکتا، لیکن میں پانی کے پار پتھر پھینک سکتا ہوں تاکہ بہت سی لہریں پیدا ہو سکیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں۔ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ آدھا تو کر چکے ہیں۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔
اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کرو کیوں کچھ بھی انہیں اتنا پریشان نہیں کرتا۔ جب سب کچھ اب کے خلاف ہو رہا ہو تو آدرک ہے کہ ہوائی جہاز ہوا کے خلاف ٹیک آف کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے خواب نہیں جی رہے کیونکہ ہم اپنے خوف کو جی رہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اپنے لیے بہائے جانے والے آنسو کمزوری کے آنسو ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہائے جانے والے آنسو طاقت کی نشانی ہے۔ اگر آپ گالیاں دیں گے تو اب بھی سنیں گے۔ محبت کے بغیر زندگی پھل کے بغیر درخت کی طرح ہے۔ اگر ہر کوئی اب سے پیار کرتا ہے تو کچھ غلط ہے۔ خود کو چوکنار کینے کے لیے کم از کم ایک دشمن ضرور تلاش کرے۔ چھوٹی چیزوں سے لطف اٹھائیں، ایک دن اب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیزیں تھیں۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہوں کہ زندگی بنانا بھول جائیں۔ وہ عورت مرد کے لیے نشہ بن جاتی ہے جس عورت کے پاس دو چیزیں ہوں، خوبصورت چہرہ اور نرم دل۔ نفسیات کہتی ہے کہ عورت اور زمین اپنے اوپر فنا ہونے والے عاشق کو کبھی نہیں بھولتی۔ جو مرد عورت کو وقت کم دے تو سمجھ جانا کہ وہ مرد عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا، یاد لچسپیں ختم ہو گئی ہے۔ ہر وہ محبت جس کا اختتام نکاح پر نہیں ہوتا وہ وقت گزاری کہلاتی ہے، چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر وافت ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ناقدری عورت سے محبت کرنا ایسا ہے کہ اب سونے کے پلیٹ میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے تیر دھولے ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ مستقل مزاج اور وفادار بنو، اور اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو۔ نفسیات کہتی ہے کہ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ نفسیات کہتی ہے کہ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ جس کسی کے لیے اب کا ہونا آنا ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت اب سے ایک قدم کی دوری پر ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی۔ کسی کی ذات کے ساتھ اتنا ہی برا کرے جتنا کل کو آپ اپنی ذات کے لیے سہ سکے، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ اس سے مشکل انسان وہ ہوتا ہے جو دروازے بند نہیں کرتا، نہ آنے والوں کے لیے اور نہ جانے والوں کے لیے۔ کوئی جائے تو جانے دیتا ہے اور کوئی آئے تو آنے دیتا ہے، کوئی دکھ دے تو سہ لیتا ہے اور کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے، اور اس چکر میں وہ خود بیچارہ پستا رہتا ہے۔ اگر کسی عورت سے وفا چاہتے ہو تو اسے وقت دو، محبت دو، بھروسہ دو، اور سب سے زیادہ اگر عزت دو گے تو وہ عورت تمہارے لیے جان تو دے دے گی مگر کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ عورت کی 3 عادتیں مرد کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ 1 نرم دل، 2 حیادار، 3 خوش اخلاق۔